فقہا صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اہل علم، اہل فتویٰ صحابہ میں جن کا نمایاں نام ہے، آپ فرماتے ہیں اجمع آیت فی القرآن الکریم، قرآن حکیم کی یہ جامع ترین آیت ہے جس نے اوامر و نواہی کو اکٹھا کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو حکم دینا چاہتا ہے، جن باتوں کا حکم ارشاد فرمانا چاہتا ہے، وہ باتیں بھی اس آیت میں بیان کر دی گئیں، اور جن چیزوں سے وہ رب قدوس جل وعلا اپنے بندوں کو روکنا چاہتا ہے، منع فرمانا چاہتا ہے، جنہیں نواہی کہتے ہیں، انہیں بھی اس آیہ مبارکہ میں بیان فرماتا ہے۔ یہ آیت کتنی عظیم ہے، کتنی بابرکت ہے، کتنے اہم معانی و مقاصد پہ مشتمل ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ولید بن مغیرہ جو رؤسائے قریش اور مکہ کے گنے چنے سرداروں میں سے ایک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس کے سامنے پڑھی۔ جب حضور نے اسے پڑھ کر سنائی تو روایت میں کہنے لگا اعد یا ابن اخی، عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ بڑا تھا، خاندان قریش سے تعلق تھا، اس نسبت سے کہنے لگا کہ بھتیجے یہ آیت دوبارہ پڑھنا۔ ایک بار پھر پڑھ کے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت دوبارہ پڑھی۔ جب اس نے سنی تو بے ساختہ کہہ اٹھا ان لہ لطلاوہ وان علیہ لحلاوہ وان اعلاہا لمثمر وان اسفلہا لمغدق وما ہوا بقول البشر۔ کہنے لگا بخدا جو آپ نے مجھے پڑھ کر سنایا ہے یہ بڑا ہی شاندار ہے، اس کے اندر ایک عجیب مٹھاس اور چاشنی ہے۔ اگر اسے ایک درخت سے تشبیہ دیں تو یہ آیت ایک ایسا شجر ہے کہ جس کا اوپر والا حصہ پھلوں سے لدا ہوا، مثمر، بھرپور ہے پھلوں سے، اور اس کا تنا وہ پتوں سے ڈھکا ہوا، سبزہ ہی سبزہ، پتے ہی پتے ہیں، اور یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ ایک مشرک اور کافر کی گواہی ہے اس آیت کو سننے کے لیے۔ ہر خطبہ جمعہ میں یہ آیت کم و بیش ہر مسجد کے ممبر سے پڑھی جاتی۔ کاش ہم آیہ مبارکہ سننے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفہوم میں بھی غور کریں، اپنی زندگیوں کو اس آیت کے آئینے میں دیکھنے کی بھی عادت ڈالیں، تو ہماری بہت ساری جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ایک اعلیٰ اقدار کا حامل معاشرہ، ایک مقدس روایات کا حامل معاشرہ، اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے، اس آیت میں اللہ نے دونوں کو اکٹھا کر کے بیان کیا۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربیٰ، اور وہ رب کائنات قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور انہیں دینے کا حکم عطا فرماتا ہے، وینہی عن الفحشاء، فرمایا واللہ رب العالمین بے حیائی سے روکتا ہے، والمنکر، برائی سے روکتا ہے، والبغی، اور حد سے بڑھنے سے روکتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون۔ فرمایا وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، وہ تمہارا پیدا کرنے والا تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ تین باتوں کا حکم ہے، عدل اور احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینا، اور تین باتوں سے روکا گیا، فحشاء، منکر اور بغش۔ آج کے خطبۃ الجمعہ میں ہم ان میں سے صرف ایک چیز جس سے منع کیا گیا اور جو ام الخبائث، ام الجرائم ہونے کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی تفصیلی گفتگو سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو ہم آیہ مبارکہ کی
جو دیگر معاملات اور تفصیلات ہیں ان پر گفتگو کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فحشا یہ ہر اس بری عادت اور چیز کو کہتے ہیں جو انسان فطری طور پر جس سے اکتاتا ہے، جسے برا سمجھتا ہے، جسے اچھا نہیں جانا جاتا، ہر اس چیز کو عربی میں فحشا کہتے ہیں، یعنی جس کے برا ہونے کے لیے دلیل شرعی کی بھی ضرورت نہ پڑے، کسی قرآن کی آیت، فرمان نبوی یا کسی قانونی حکم کے بغیر بھی طبع انسانی جس چیز کو برا سمجھتی ہے، جسے انسانی اخلاق کے منافی گردانتی ہے، عربی میں اسے فحشا کہتے ہیں۔ اور یاد رہے قرآن حکیم میں زنا کے لیے بھی اسی فحشا کے کلمے کا استعمال کیا گیا کہ زنا بھی ان برائیوں میں سے ہے جو صرف دین اسلام میں نہیں، تمام ادیان سماویہ کے اندر، دین یہودیت میں، دین عیسائیت میں اور تمام انبیاء کی ملل اور شرائع میں جس جرم کو حرام اور ناقابل برداشت قرار دیا گیا انسانی معاشرے کے لیے اور ایک فرد کے اخلاق اور کردار کے لیے جسے زہر قاتل ہر شریعت میں گردانا گیا، وہ جرم زنا، اور یہاں اسی کو فحشا سے تعبیر کیا گیا۔ اور دیگر جنہیں ہم آج اخلاقی جرائم کہتے ہیں، اخلاقی برائیاں کہتے ہیں، وہ سب کی سب اس ایک کلمے الفحشا کے اندر ذکر کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، رحمت للعالمین جو دین لے کر آئے، اس میں بھی جس جرم کو شرک باللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے اور کسی کی جان لینے، قتل کے بعد سب سے سنگین، سب سے گھٹیا اور سب سے جو معیوب جرم شمار کیا گیا وہ زنا کا جرم شمار کیا۔ اور شریعت اسلامیہ کا حسن یہ ہے کہ وہ صرف مرض کی تشخیص نہیں کرتا، صرف جو مرض ہے اس کا جو ہے وہ بتایا نہیں جاتا کہ جی یہ مرض ہے اور یہ بیماری ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اسباب اور جو ذرائع اس مرض تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، اس جرم کی وجہ بننے والے ہوتے ہیں، ان اسباب کو بھی ختم کیا جاتا، ان کا سد باب بھی کیا جاتا۔ اور اس سد باب کے باوجود اگر کوئی شخص انسانیت کے رتبے سے گر کر ننگے انسانیت بنتے ہوئے حیوانیت کے درجے میں اتر کر اس جرم کا ارتکاب کر ڈالے، پھر وہ شریعت جو اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق پر 70 ماؤں سے بڑھ کے رحم فرمانے والا، جو اپنی کتاب ہدایت کا آغاز ہی اپنی دو عظیم صفات الرحمن اور الرحیم سے کرتا ہے، جن کے بعد جس ذات بابرکات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے، رب کی فیملی اور خاندان ہے، وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنُ إِلَىٰ عَيَالٍ، اور اللہ کو سب سے محبوب وہ بندہ ہے جو اس کے گھرانے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو اس کی مخلوق سے بھلائی کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب۔ ان تمام اعلانات کے باوجود زنا کا جرم ایسا شدید، ایسا گھٹیا اور اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ دین رحمت نے جتنی سخت سزا زنا کے جرم کی رکھی ہے کسی اور جرم کی نہیں رکھی۔ سورہ نور جس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی دور بین ہستی، دور رس شخصیت، جن کی بصیرت، جن کی فراست، جن کی مستقبل بینی اور جن کی آئندہ آنے والے حالات کو قبل از وقت بھانپ لینا، اس کی میں اگر تعریف کروں یا میں اقرار یا اعلان کروں تو شاید وہ اتنا اہم نہ ہو۔ زبان نبوت نے بصیرت فاروقی کی ترغیب دلائی، زبان نبوت نے بصیرت فاروقی کی تائید فرمائی اور اس کی تحسین فرمائی۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو، خصوصاً بیٹیوں کو فرمایا سورہ نور کی تعلیم دیا۔ سورہ نور میں زنا جیسے جرم کی شدید ترین سزا بیان بھی کی
اور ساتھ ہی فرمایا لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، جن پر جرم زنا ثابت ہو جائے شرعی طریقے سے، جب ان پر جرم کا ثبوت ہو جائے، فرمایا پھر انہیں برسر عام علل اعلان سب کے سامنے سزا دو، اور اس سزا دینے میں تمہیں کسی قسم کی نرمی ہرگز اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ پھر رب کے حکم کو نافذ کرنے میں، اللہ کی حد کو قائم کرنے میں لا تأخذکم بہما رأفہ، کسی قسم کی نرمی۔ فرمایا وہ مجرم جو انسانیت کے درجے سے نیچے گر گیا، جو حیوانیت کے درجے سے بھی نیچے جا چکا، اب وہ کسی رحم کا مستحق نہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ ہم نے اسلام کا نام تو لیا، اسے اپنا ملک کا سرکاری مذہب بھی قرار دے دیا، لیکن اسلام کی حدود کو آج تک نافذ کرنے میں نہ ہمارے حکمران مخلص ہیں اور نہ ہی ہم دلی طور پر انہیں نافذ کرنا چاہتے۔ اور یاد رکھ لیجئے یہ تاریخ کا سبق ہے کہ جب کوئی قوم عملاً منافقت کی راہ اختیار کر لے، اگر الفاظ سخت ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن حالات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں اور مرض جس حد کو چھو چکا ہے، اگر ہم نے اب بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر، ذاتی اور ملی اور قومی سطح پر اب بھی اگر آنکھیں نہ کھولی، ان چیزوں کا سد باب نہ کیا گیا جو معاشرے میں زنا، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں، تو پھر خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، معاملات اس سے بھی کہیں آگے جا سکتے ہیں۔ ہمیں دین کو عملاً نافذ کرنے کی راہ پہ آنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کی بقا، ہماری آنے والی نسلوں کی عزت، ان کی آبرو اور ان کے اخلاق کا تحفظ وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم حدود اللہ کو اپنے معاشرے میں قائم کریں۔ یاد رکھیے ماہرین بشریات، جو سوکس، شہریات، انسانی تاریخ کے ماہرین ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں کوئی اچھی یا بری عادت ایک دم سے نہیں آتی، بڑا وقت لگتا ہے، بڑے مراحل آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر کسی انسان، کسی انڈیویجول، کسی ایک فرد یا کسی قوم کا اخلاق اور کردار تشکیل پاتا۔ جو کچھ ہوا، جو خبریں ہم نے سنی اور دیکھیں، یہ ایک دم سے نہیں ہوا، اس کے پیچھے کم از کم یہ 20-25 سال، ان میں جس طرح سے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دیا گیا، حکومتی سطح پر، سرکاری سطح پر، پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک، اور وہ عظیم ادارے جنہیں درس گاہیں کہا جاتا ہے، جو علم کی نشر و اشاعت کے مراکز تھے، انہیں بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے جب استعمال کیا گیا، پوری سرکاری مشینری کے ساتھ، پوری سرکاری قوت کے ساتھ، جب ایک نسل کی بنیاد ہی بے حیائی پر، فحاشی پر، عریانی پر رکھی گئی، تو یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں، یہ اس کے اثرات ہیں جن سے کسی صورت بچا نہیں جا سکتا۔ اور اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اگر ہماری حکومت اور ہمارے جو مقتدر طبقات ہیں، اگر وہ واقعی سنجیدہ ہیں، تو پھر اقدامات بھی آج سے کرنا ہو۔ ان برائیوں کو اگر ہم روکنا چاہتے ہیں تو آج سے اگر اقدام شروع کریں گے، اس کے اثرات پھر کچھ سالوں کے بعد، چند ڈیکیڈز کے بعد پھر ہمارے سامنے آنا شروع ہو۔ ہر مسلمان جانتا ہے، ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ یہ فحاشی، عریانی، بے حیائی اور زنا جیسا جرم، اس کی کسی بھی دین میں کبھی بھی کسی صورت بھی اجازت نہیں، اور ہمارے دین میں تو خصوصاً اس کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ بڑی آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا الحیاء من الایمان، یہ زنا یہ آخری درجہ ہے اور اس کا آغاز بد نگاہی اور بے حیائی سے ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے پہلے بد نگاہی سے منع کیا، ہم تفصیل سے اس پہ ایک خطبہ جمعہ میں بات کر چکے ہیں۔ آج بد نگاہی کو ہم برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر وہی ہے جو آج بدقسمتی سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے دین نے بد نگاہی سے منع کیا، اور پھر بد نگاہی کے ساتھ ساتھ بے حیائی، فحاشی، عریانی، ان سب چیزوں سے منع کیا، اور زبان نبوت کا ارشاد ہے کہ الحیاء من الایمان،
فرمایا حیا تو ایمان کا حصہ ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں ہے، والبذاء من الجفا، حیا کا مقابل جسے ہم بے حیائی کہتے ہیں، عربی میں اسے بذاء کہتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البذاء من الجفا، فرمایا جو بے حیائی ہے یہ تو جفا، یہ تو ظلم اور زیادتی کا حصہ ہے، والجفاء فی النار، اور ظلم و زیادتی کا انجام جہنم اور دوزخ ہوا کرتا ہے۔ اور ایک متفق علیہ حدیث جسے امام بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ بدبخت جو رتبہ انسانیت سے گر کر درجہ حیوانیت پہ پہنچتا ہے، جب وہ زنا جیسے گھٹیا جرم کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے اس وقت وہ ایمان سے خالی ہو چکا ہوتا ہے، وہ کمال ایمان سے محروم ہو کر یہ گھٹیا عمل کرتا ہے۔ جب تک ایمان اس کے اندر موجود ہے، ایمان اسے اس گھٹیا فعل کی اجازت ہرگز نہیں دیا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے ہیں، یہ جہاں بھی ہوتے ہیں یہ یکجا ہوا کرتے ہیں، جہاں حیا ہے یہ نتیجہ ہے کہ وہاں ایمان بھی موجود ہے، یہ دلیل ہے کہ وہاں ایمان کی جگہ بھی ہے، اور جہاں دیکھو کہ حیا نظر نہیں آ رہی سمجھ لو کہ ایمان بھی وہاں سے کوچ کر چکا، ایمان بھی وہاں سے جا چکا ہے۔ بے حیائی اور ایمان فرمائے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور سنن ابن ماجہ کی یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے، ہمارے لیے خصوصاً نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اس روایت کو بڑے دھیان، بڑی توجہ اور انہماک سے سننے کی ضرورت ہے کہ بے حیائی جسے بدقسمتی سے ہم آج ایک بولڈنس، ایک بڑی اچھی صفت سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے رب کی نگاہ میں، ہمارے خالق و مالک کی نگاہ میں، ہمارے پیدا کرنے والے کی نگاہ میں، اور وہ نبی امی، وہ رسول رحمت، وہ ہادی انسانیت، وہ مرشد کائنات، جن کی حیات کو اسوہ حسنہ ارشاد فرمایا گیا، انہوں نے کبھی بھی بے حیائی کو اچھا نہیں سمجھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے ان اللہ عز وجل اذا اراد ان یہلک عبد، کہ اللہ جب کسی کو برباد کرنا چاہتا، جب اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، نزع عنہ الحیاء، فرمایا اللہ اس سے حیا کو چھین لیتا۔ میں نہیں دیکھتا جی میرے سامنے کون ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جی کس سے بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ جملے وہ ہیں جو بڑے فخر سے کہے جاتے ہیں، اور حدیث بتا رہی ہے یہ اس زبان سے ادا ہوتے ہیں جس کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہوتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسے جملے بولنے سے اور ایسے جملے بولنے والوں سے۔ اللہ کے حبیب فرماتے جب اللہ کسی کو برباد اور ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اس سے حیا کو چھین لیتا۔ فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءُ، فرمایا جب اس سے حیا چھن جاتی ہے، لم تلقہ الا مقیتا ممقت، فرمایا پھر جب کوئی بھی اس سے ملتا ہے تو ملنے والے کو بلا وجہ اس شخص سے ایک نفرت محسوس ہوتی ہے، بلا وجہ اس سے ایک دوری محسوس ہوتی ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں میں ناپسندیدہ بن جایا کرتا۔ اور آج ریسرچز موجود ہیں، سرویز کیے گئے، باقاعدہ سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ ہر انسان کے وجود سے ریز نکلتی ہیں، وہ پازیٹیو بھی ہوتی ہیں، وہ نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، وہ مثبت بھی ہوتی ہیں، وہ منفی بھی ہوا کرتی ہیں۔ حدیث کے اس جملے کو اس ریسرچ کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص سے حیا چھین لی جاتی ہے، جب کوئی اس بے حیا سے ملتا ہے، اس کے معاشرتی اسٹیٹس کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کی کسی بھی اقتدار یا کسی اور مادی خصوصیت کی وجہ سے، وہ زبان سے بھلے اسے کچھ نہ کہہ سکے لیکن بلا وجہ دل میں اس کے بارے میں ناپسندیدگی آ جایا کر۔ یہ ناپسندیدگی کیوں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے دور فرما چکا، اور فرمایا اذا لم تلقہ الا مقیتا ممقت نزعت منہ الامان، جب حیا جاتی ہے وہ معاشرے میں ناپسندیدہ بن جاتا ہے، فرمایا پھر دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے امانت بھی لے لی جاتی، پھر وہ امین بھی نہیں رہتا۔ جب اس سے امانت چھن جاتی ہے تو لم تلقہ الا خائنا مخونا،
پھر خیانت کرنا، مالی خیانت ہو، مادی خیانت ہو یا اخلاقی خیانت ہو، کردار کی خیانت ہو، اس کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ فرمایا حیا کے بعد دوسرا ہلاکت کا درجہ امانت کا چھن جانا، اور فرمایا جب امانت سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے پھر نزعت منہ الرحمہ، پھر اللہ اس سے رحمت بھی لے لیتا، پھر دل کی سختی بھی آ جاتی ہے، پھر کسی کی چیخ و پکار اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتی، پھر کسی واعظ کا وعظ، کسی ناصح کی نصیحت، کسی خیر خواہ کی خیر خواہی اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ حضور فرماتے اس سے رحمت چھین لی جاتی ہے۔ جب رحمت چھن جاتی ہے فرمایا پھر جو بھی ملتا ہے الا رجیمن ملعن، دیکھنے میں بھی اس کی شکل ملعون جیسی ہو جاتی ہے اور وہ مردود کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر نزعت منہ ربقۃ الاسلام، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ دائرہ اسلام سے ہی دھتکار دیا جاتا ہے، وہ ایمان اور اسلام کی نعمت سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر حدیث میں غور کریں یہاں ربقۃ الاسلام فرمایا گیا، ایمان نہیں، ایمان ہے قلبی کیفیت، اور اسلام یہ ظاہری عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے جب حیا گئی، امانت گئی، رحمت گئی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسلام جو ظاہری عبادات ہیں وہ ان سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے، پھر وہ عبادات کی ادائیگی تو درکنار، ان کا مذاق اڑانا اپنے لیے فخر سمجھتا، پھر وہ اللہ کے احکام کا استہزاء کرنا، ان کا ٹھٹھا اور مذاق اڑانا، وہ اسے ایک آرٹ، ایک فن اور اپنی بڑائی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ اس شخص کی بربادی کی دلیل ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس عبرتناک انجام تک، اس دنیا اور آخرت کی رسوائی تک پہنچنے کا جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ حیا سے محرومی ہے۔ جس کے اندر حیا سے محرومی پیدا ہو جاتی ہے پھر اس شخص کے اندر خیر کی صورت آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے دین نے اسی لیے حیا پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ الحیاء هو الایمان کہا گیا، الحیاء هو الخیر کلہ، فرمایا خیر اور بھلائی ساری کی ساری حیا کے اندر ہے، اور بے حیائی فرمایا وہ سوائے برائی کے، سوائے گھٹیا پن کے اور سوائے دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی کے اور کوئی حیثیت۔ قرآن حکیم جو کتاب ہدایت ہے، جو کبھی احکام کی صورت ہمیں ہدایت دیتی ہے، کبھی واقعات بیان کر کے ہمیں ہدایت دی جاتی ہے، کبھی مثالیں بیان کر کے سامان ہدایت فراہم کیا جاتا ہے، اور کبھی پہلی قوموں کے حالات ذکر کر کے ہدایت کا سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ جناب سیدنا یوسف صدیق علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا واقعہ قرآن نے صرف بیان نہیں کیا بلکہ اسے احسن القصص، بہترین واقعہ، اور تمام قصص میں سے، تمام سچے واقعات میں سے جنہیں قرآن نے اپنے صفحات ہدایت میں جگہ دی ہے، اللہ نے ان سب میں سے اسے بہترین قصہ ارشاد کیا۔ جناب یوسف صدیق کے واقعے سے نصیحت کیا ملتی؟ محل ہے، محل کی مالکہ ہے، دروازے بند ہیں، تنہائی ہے، جناب یوسف صدیق علیہ السلام اور اس خوبصورت صاحب حسن و جمال اور صاحب مال خاتون کے سوا وہاں کوئی اور نہیں ہے، اور وہ خاتون خود دعوت گناہ دیتے ہوئے کہتی ہے قالت حیت لک۔ جب وہ دعوت گناہ تنہائی میں یوسف صدیق کو دی جاتی ہے، اللہ پاک ہماری ہدایت کے لیے فرماتا ہے اب میرے یوسف کا کردار بھی دیکھو، جسے اللہ نے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھانا ہے، اس کا کردار کس بلند پائے کا ہے، قرآن پڑھنے والوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ بند کمرے میں دعوت گناہ دی جا رہی ہے خاتون کی طرف سے، اور جناب یوسف فرما رہے قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ اس دعوت گناہ سے، انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، ان احسانات کا تقاضا ہے کہ میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کروں۔ اللہ کے احسان صرف یوسف صدیق پر نہیں تھے،
یقیناً 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 جناب یوسف صدیق علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے عظیم، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے اولو العزم، اللہ کے جلیل القدر انبیاء اور مرسلین میں سے تھے۔ جو رب کا فضل یوسف صدیق کے حصے میں آیا وہ کسی دوسرے کے حصے میں آ سکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، اس رب یوسف کے احسانات کسی پہ بھی کم نہیں ہیں۔ اس رب یوسف نے ہمیں معدوم سے موجود کیا ہے۔ اس رب یوسف نے ہمیں ماں کے رحم اور ماں کے پیٹ میں بھی مرنے نہیں دیا۔ اس رب یوسف نے ہماری محبت ہمارے ماں باپ کے دل میں ڈال دی ہے۔ اس رب یوسف نے ہمیں اس بچپن کی ناتوانی سے، ضعف سے، کمزوری سے آج یہ زندگی کا بہترین حصہ دیکھنا نصیب کیا۔ خاص طور پر نوجوان بھائیوں ذرا غور کیجئے، جناب یوسف صدیق فرما رہے ہیں انہو ربی احسن مثوایا۔ دعوت گناہ ملی ہوئی ہے، تنہائی ہے، اکیلے ہیں، کوئی تیسرا فرد بشر نہیں، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے، کوئی انسین دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جناب یوسف صدیق بتا رہے ہیں کہ جب بظاہر کوئی بھی موجود نہ ہو، رب یوسف اس وقت بھی دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ قدرت سے کچھ بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور جو تنہائی میں ملنے والی دعوت گناہ کو گناہ کے ارتکاب کی طاقت ہونے کے باوجود رد کر دیتا ہے، پھر سورہ یوسف بتاتی ہے اللہ اسے تخت مصر پہ بٹھایا کر، پھر اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی اسے عزتوں کے وہ تاج پہناتا ہے کہ حسد کرنے والے بھائی بھی اس کے سامنے عاجزی سر جھکانے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ 7 وہ خوش نصیب ہیں یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جنہیں روز محشر عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، اور جس روز سوائے عرش الہی کے سائے کے اور کوئی سایہ۔ ان 7 میں سے ایک وہ شخص ہے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس شخص کو تنہائی میں کسی خوبصورت مالدار خاتون نے دعوت گناہ دی، اور ان تمام ذرائع کے ہونے کے باوجود اس نے صرف اللہ کے خوف سے اس دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا، فرمایا جس نے ایسا کیا اللہ اسے روز حشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس روز حشر کے جس روز سوائے عرش الہی کے سائے کے اور کوئی سایہ۔ آج اس بے حیائی، فحاشی اور عریانی والے معاشرے میں اگر ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کو بے حیائی سے بچانا چاہتے ہیں، تو انہیں قرآن و سنت کے قریب کرنا ہوگا، انہیں رسول اللہ کے یہ ارشادات سنانا ہوں گے، ان کے کانوں میں رسول رحمت کے جناب یوسف صدیق کے یہ کلمات ڈالنا ہوں گے۔ جب تک ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، کبھی بھی معاشرے کو با کردار لوگ نصیب نہیں ہو سکتے۔ حضرت سلیمان بن یسار، آنکھیں نہیں دل روتا ہے جب دیکھتے ہیں کیا یہ مسلمان کا کردار ہے، کیا یہ قرآن پڑھنے والوں کا کردار ہے، کیا یہ رحمت للعالمین کی امت کا کردار ہو سکتا ہے۔ سلیمان بن یسار تابعین میں سے ہیں اور فقہاء تابعین میں سے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز نے اپنے دور خلافت میں انہیں مدینہ طیبہ کے بازار کا نگران مقرر کیا۔ سیدنا سعید بن مسیب جیسے جلیل القدر تابعی بھی سلیمان بن یسار سے مسئلہ پوچھا کرتے۔ آپ کے والد یسار ایک فارسی آزاد شدہ غلام تھے، اور ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام۔ حضرت سلیمان بن یسار کی تربیت دور صحابہ میں مدینہ کے معاشرے میں۔ اور آج ایک بات اور بھی اپنے اسلاف کے یہ کارنامے پڑھتے اور سنتے ہوئے یاد رکھیے گا، آج جس ایک بہت بڑے فیکٹر، عنصر اور ایک اہم چیز جو برائی سے روکنے والی تھی، جس سے آج ہم خود بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں، اولاد کو بھی محروم کر رہے ہیں، وہ چیز صحبت صالح ہے۔ ہم نے آج نیک صحبت چھوڑ دی ہے۔ آج ہماری دوستیاں نیکی کی وجہ سے نہیں ہیں، آج ہماری صحبتیں، آج ہماری محفلیں، آج ہماری گیدرنگز اور آج ہمارا ملنا اور جلنا وہ صلاح و تقوی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف روپے اور پیسے کی خاطر رہ گئے۔ اور صحبت یہ جتنی مؤثر یا نقصان دہ چیز ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔
سلیمان بن یسار کو صحبت صحابہ نصیب رہی ہے، صحبت تابعین نصیب رہی ہے، صحبت اہل تقوی نصیب رہی، بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت اور مردانہ حسن و جمال کا مرقع تھے، جو دیکھتا ایک بار دیکھتا رہ جاتا۔ حلیت الاولیاء میں علامہ ابو نعیم اصفہانی نے لکھا ہے کہ ایک بار آپ اپنے کسی ساتھی کے ساتھ سفر پر گئے، وہاں راستے میں صحرا میں کہیں پر خیمہ لگایا، آپ کا ساتھی کچھ ضروریات لینے کے لیے دور چلا گیا، آپ خیمے کے باہر کچھ کام کر رہے تھے، دور کہیں ایک اعرابی خاتون آپ کو دیکھ رہی، جب اس نے دیکھا تو آپ کے حسن و جمال سے وہ اتنا متاثر ہوئی کہ بے ساختہ آپ کے پاس آ گئی، خیمے کے اندر آ کر آپ کو دعوت گناہ ہوئی، آپ تنہا تھے، اکیلے تھے، ساتھی گیا ہوا تھا اور کوئی نہیں تھا، آپ کے حسن و جمال پہ وہ ایسے فریفتہ ہوئی کہ آپ کو آ کر دعوت گناہ۔ جب حضرت سلیمان بن یسار کو اس عورت نے گناہ کی دعوت دی، آپ نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں پہ رکھا اور رونا شروع کر دیا، فرمایا تمہیں ابلیس نے بھیجا ہے، تمہیں شیطان نے بھیجا ہے، عمر ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا۔ آج ہم اسے اپرچونٹی کہتے ہیں، آج اسے موقع کہا جاتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے یہ شیطان کا وہ وار ہوا کرتا ہے کہ جس سے شاید جسم تو بچ جاتا ہے، ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور ہم صرف اور صرف جسم کو بچانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آج ماسک پہن کر، سینیٹائز ہو کر ہم ان دیکھے جراثیموں اور وائرسز سے بچنے کے لیے تو سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اور قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ بری صحبتوں سے زنا کا جرم بھی لگتا ہے، یہ ادھورا لباس دیکھنے سے زنا کا جرم کی بھی جسم کے اندر، دل کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا کرتا ہے، اس سے بچو۔ ہم قرآن کی سننے پہ آمادہ نہیں ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے ایک اہم ترین تیر ہے، ہمیں رسول اللہ کے فرمان پہ یقین نہیں ہے۔ یورپ اور امریکہ کی لیبارٹریوں میں ان کی مائکروسکوپ سے نظر آنے والے وائرس پہ یقین ہے، قرآن کی آیت پر، رسول اللہ کے فرمان پہ یقین نہیں ہے۔ قرآن پکار پکار کے کہتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کسی نامحرم کو مت دیکھو، تنہائی میں مت ملو، اس سے دل میں زنا کا جرم پیدا ہوگا، اس کا خیال پیدا ہوگا، اس کا داعیہ پیدا ہوگا، اس کا بیج تمہارے دل میں جنم لے گا۔ آج ہم ان ساری باتوں کو پسے پشت پھینک چکے ہیں، اور نتیجہ وہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان بن یسار رونا شروع کر دیا، فرمایا تمہیں ابلیس نے میرا ایمان برباد کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ عورت گھبرا گئی، اٹھ کے چلی گئی، آپ بیٹھے روتے رہے۔ وہ ساتھی جو گیا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد آیا، دیکھا آنکھیں سرخ ہیں، رونے کے آثار ہے، وجہ پوچھی، فرمایا کچھ نہیں، بس ویسے ہی کوئی بات یاد آ گئی۔ وہ کہنے لگا نہیں، ایسا آج تک نہیں ہوا، میں عرصے سے آپ کا رفیق اور سفر میں ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہے۔ جب اس نے بے حد اصرار کیا، مجبوراً آپ کو بتانا پڑ گیا۔ جب بتایا، جو ہی بتایا وہ ساتھی بھی رونے لگ گئے۔ حضرت سلیمان بن یسار نے کہا بھئی تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں اس لیے روتا ہوں، آپ تھے بچ گئے، میں ہوتا تو شاید بچ نہ پاتا، میں ہوتا تو شاید نفس کے فریب میں آ جاتا۔ آپ کو اللہ نے تقویٰ کا وہ درجہ دیا ہے کہ آپ تنہائی میں دعوت گناہ کو ٹھکرا پائے۔ میں روتا اس لیے ہوں کہ اگر میں ہوتا تو شاید میرا ایمان برباد ہوتا۔ یہ ہمارے اسلاف۔ سفر ختم ہوا، حضرت سلیمان بن یسار مکہ تشریف لائے، بیت اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کے قریب طواف کر کے بیٹھ گئے، اونگ آئی۔ کہتے میں نے خواب میں ایک نہایت حسین و جمیل شخصیت کو دیکھا، ایسا حسن و جمال کے جو بیان سے باہر ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس انتہائی حسین و جمیل ہستی نے کہا میں یوسف ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ یوسف صدیق ہیں؟ خواب میں دکھائی دینے والی ہستی نے کہا ہاں میں اللہ کا نبی یوسف صدیق۔ حضرت سلیمان بن یسار کہتے میں نے کہا ان فی شأنک و شأن امرأۃ العزیز لشأنا عجیبا، اے یوسف صدیق آپ کے اور عزیز کی بیوی والے واقعے میں بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اللہ نے آپ کو تقویٰ کا وہ کون سا رتبہ عطا فرمایا ہے، آپ کردار کی کن بلندیوں پہ فائز ہیں کہ اس موقع پر بھی آپ نے معاذ اللہ فرما کر اس دعوت گناہ کو پائے حقارت سے ٹھکرا دی۔ جب حضرت سلیمان نے یہ کہا، فرماتے فقال یوسف، جناب یوسف نے فرمایا شأنک و شأن صاحبۃ الابواء اعجب، فرمایا سلیمان آپ کا اور اس اعرابی خاتون والا واقعہ اس سے بھی بڑھ کر حیرت انگیز ہے۔ جرم چھپتا نہیں ہے، پکڑا جاتا ہے، گناہ بھی
چھپتا نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں رہا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان تنہائی میں تھے، سلیمان بن یسار، تنہائی میں وہ واقعہ پیش آیا، لیکن آپ کے کردار کا چرچا اور شہرا عالم ارواح تک جا پہنچا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اگر آپ رب کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی ضائع نہیں جاتی ہے۔ اس کے اشتہار ہمیں بازار کی اور شہر کی دیواروں پر بھلے نظر نہ آئیں، وہ رکشے کے پیچھے لگی ہوئی فلیکسز پہ بھلے نظر نہ آئیں، لیکن یعلم خائنۃ الاعین، وہ ذات جو آنکھوں کی خیانت کو جانتی ہے، وما تخفی الصدور، جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو اس سے بھی آگاہ ہے، جو اس کی رضا کے لیے گناہ سے بچتا ہے، وہ رب قدیر ہرگز ہرگز اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین آخرت میں اسے اپنے عرش عظیم کا سایہ بھی نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بطور والدین، بطور ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کا شعور نصیب فرمائے، اور اپنی اولاد کی تربیت ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔